دیکھیں، سوال کی کئی ڈائمینشنز ہیں اور بہت عام سوال ہے کہ چند احادیث ہمارے محترم بھائی یاسین صاحب نے بیان کی، جس میں ایک حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اور بعض جگہ آپ نے یہ فرمایا کہ جماعت کے ساتھ ملو، سمع و طاعت کا آپ نے حکم دیا، اور علیکم بالجماعہ، تمہارا جماعت کے ساتھ مل کے رہنا وہ ضروری ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری احادیث، جن 4-5 احادیث کا ذکر انہوں نے کیا۔ اور اس کے ساتھ میں بھی ایک حدیث کا ذکر میں بھی کر لیتا ہوں، ساتھ اضافہ کر لیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا من شذ شذ فی النار، جو الگ ہو گیا وہ آگ میں الگ ہوا۔ تو ان ساری احادیث سے اور ان سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بعد سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں کون سی جماعت ہے جس کے ساتھ ملا جائے، کون سی جماعت ہے جس کو ہم سمجھیں کہ وہ کامیاب جماعت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نشانی بتا دی تھی، صحابہ کرام نے اسی وقت پوچھ لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کون ہے، وہ کون سی جماعت ہے جو کامیاب ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ ہیں جو اس راستے پر ہوں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام۔ لہذا اصولی طور پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر وہ جماعت اور ہر وہ فرد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنا راستہ کہتا ہے اور صحابہ کرام کے راستے کو اپنا راستہ کہتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق کامیاب لوگوں میں سے ہے۔ باقی جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ ہر جماعت کے اندر ہوتی ہیں، ہر شخص کے اندر ہر فرد کے اندر ہو سکتی ہیں، اور کامیاب لوگوں کے گروہ میں سے بھی ناکام لوگ ہو سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں تو ہمیں بے شمار ایسے لوگ، ایسے تنظیمیں ملتی ہیں، ایسی تحریکیں ملتی ہیں، بے شمار ایسی جماعتیں ملتی ہیں جس میں سے شاید ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ تو اگر وہ ساری تنظیمیں اور ساری جماعتیں جنت میں جانے والے ہوں تو ہمیں کیا اعتراض ہے اس بات پر؟ وہ ساری جماعتیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ وہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہے، اور اسی پر عمل کرتے، اسی کو دین سمجھتے ہیں، جن کا تصور دین یہ ہے، وہ انشاءاللہ سب کامیاب ہیں، اگرچہ ان کا باہمی طور پر، تنظیمی طور پر اتنا مرضی فرق ہو۔ ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس معیار یہ، اور یہ جو بات آپ نے کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جو دور میں حق پر رہے گی، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوں گے، جتنا مرضی دور فتن ہو، ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کو یہ سعادت حاصل ہوگی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، اور صحابہ کرام وہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا وہ اس پر قائم ہوں گے۔ ایک تو بات یہ، اور یہ اس کے لیے کوئی کسی اور کنفیوژن میں اور کسی اور ابہام میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو اگلی بات ہے کہ کس جماعت کے ساتھ ملا جائے آج کے دور میں، یہ خاصا مشکل سوال ہے، اور یہ مشکل سوال اس لیے ہے کہ چونکہ بہت ساری جماعتیں یہ دعویٰ رکھتی ہیں، تو بہت ساری جماعتوں میں سے کون اپنے دعوے میں سچے ہیں اور کون اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی پیمانہ میرے پاس تو نہیں۔ میرے پاس اگر کوئی پیمانہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جناب فلاں جماعت کے ساتھ مل جائے۔ البتہ ایک بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے، آپ کے فرامین سے اور اللہ کے قرآن سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کا ایک جماعت تشکیل دینا اور قیامت تک اس جماعت کا قائم رہنا، اس کی ایک سب سے بڑی نشانی اتحاد اور اتفاق ہوگا۔ وہ جوڑنے والے ہوں گے، وہ توڑنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور اللہ کے قرآن سے سمجھ آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری سے قبل یہ جو سورہ آل عمران کی آیات ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
تعالیٰ یہی تو فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم تو دشمن تھے ایک دوسرے کے، یعنی اختلاف کی انتہا، دشمنی، عداوت، بغض، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے بچا لیا۔ تو اللہ نے آگ کے گڑھے سے بچایا، اللہ نے دشمنیوں کو دوستیوں میں بدلا، کیا فرق پڑا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے دشمنیاں دوستی میں بدلی، آپ کی تشریف آوری سے جو آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے وہ واپس آ گئے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کرو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دین ہی اتفاق، اتحاد اور جوڑنے کا دین ہے، اس میں جماعت ہو اور جماعت ہو توڑنے والی، اس میں جماعت ہو اور جماعت لوگوں میں فرق ڈالنے والی ہو، تو وہ جتنا مرضی دعویٰ کرتی پھرے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی جماعت ہیں، میں تو کم از کم اس دعوے کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو توڑنے والے ہیں امت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ اب آ جائیے توڑنے والا کون ہے اور جوڑنے والا کون ہے؟ آج کے دور میں جتنی تنظیمیں ہیں اور جتنی جماعتیں ہیں، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، جتنے لوگ ہیں آپ ان کا منشور پڑھ کے دیکھیں، ساری جوڑنے والے، جتنی جماعتیں ہیں ان کا منشور پڑھ کے دیکھیں، سارے جوڑنے والے ہیں، اور عملی طور پر ہر جماعت کو دیکھیں، ساری توڑنے والے۔ آپ دیکھ لیں، لہذا ایک بڑا دائرہ ہے اسلام کا، اس میں ہم سب تھے، اس میں ہم نے چھوٹے چھوٹے دائرے اپنے اپنے بنا لیے۔ جو جماعت، جو تنظیم نہیں بنتی ہے نا، وہ اصل میں اتحاد کے نام پر بنتی ہے، اتفاق کے نام پر بنتی ہے، جوڑنے کے نام پر بنتی ہے، لیکن جب وہ جوڑنے کے نام پر بن رہی ہوتی ہے نا، وہ اسلام کے اس بڑے دائرے کے اندر ایک چھوٹا دائرہ بنا رہی ہوتی ہے۔ پریکٹیکلی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پریکٹیکلی وہ توڑ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ لہذا میں ویسے کسی جماعت کا نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن ایک جو لیٹسٹ جماعتوں میں سے، جو جدید ترین جماعتیں ہیں، ان میں سے ایک جماعت کا نام ہے جماعت المسلمین۔ کہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ جب آپ جماعت المسلمین کہتے ہیں تو یہ تو جماعت المسلمین تو قرآن میں آیا ہے۔ اب اس سے اچھی اور سچی اور جوڑنے والی جماعت کیا ہوگی کہ جو جماعت المسلمین ہے، لیکن انہوں نے امت کو جوڑنے کا جو طریقہ اٹھایا، جو طریقہ قائم کیا، وہ یہ ہے کہ باقی لوگوں کے ساتھ سلام بھی نہیں لینا، باقی لوگوں کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی۔ اب وہ ایک نیا دائرہ بن گیا، انہوں نے ایک نیا دائرہ تو بنا لیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو جماعتوں کی جتنی بھی آپ کی حدیث ہے اور سمع و طاعت کی جتنی بھی حدیث ہے، ان پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے ایک الگ دائرہ بنا دیا۔ میں یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایک مثال اپنے طلباء کو دیا کرتا ہوں، وہ میں مثال دے کے پھر میں اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وہ مثال یہ ہے، آپ جماعت المسلمین کو دیکھیں یا باقی ساری جماعتوں کو دیکھیں، وہ اتحاد کے نام پر، اتفاق کے نام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے دین پر اور اس جماعت کو جوڑنے کے نام پر امت کو توڑ رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ بدنیتی ہے کہ پتہ نہیں یہ بھولپن ہے، اور یہ اس قدر ہماری سارے مسلمانوں کی الا ماشاء اللہ، یعنی منشور سب کا تو جوڑنے والا ہے، عمل سب کا توڑنے والا ہے۔ میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ گاڑی پہ جا رہے ہوں اور آگے گدھا ریڑھی والا آ جائے، آپ کو بہت جلدی، گدھا ریڑھی والا جو ہے اس کا گدھا اڑی کر گیا ہے، اس نے سارا راستہ روک لیا، آپ ہارن دے رہے ہیں، کبھی ادھر سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ادھر، اس نے پوری سڑک
کور کی ہوئی ہے وہ نہیں جانے دیتا. اس نے آپ کے 5 منٹ ضائع کر دیے. آپ کو بہت جلدی تھی. پھر بالآخر کیا ہوا کہ بالآخر اس کا گدھا مان گیا. اس نے گدھے کو ایک طرف کیا, آپ کو تھوڑا سا راستہ مل گیا. لیکن آخر 5 منٹ ضائع ہوئے تھے. غصہ تو آیا آپ کو نا کہ گدھا ریڑھی والے کی کیا مجال کہ اس نے میرا راستہ 5 منٹ ضائع کر دیے. تو آپ پھر تھوڑا سا آگے آتے ہیں. جس وقت آپ کی آنکھیں 4 ہوتی ہیں گدھے والے کے ساتھ, آپ شیشہ نیچے کر کے اس کو ایک گالی دے دیتے ہیں کہ تم بڑے غلط آدمی ہو کہ تم نے میرے 5 منٹ ضائع کر دی. آگے سے وہ بھی گدھے والا ہے, وہ بھی ایک گالی ٹکا دیتا ہے. آپ کہتے ہیں اچھا پھر میں تجھے اتر کے پوچھتا ہوں. اب گاڑی سائڈ پہ کرتے, اترتے ہیں, لڑائی لڑتے, لڑائی لڑ کے اب لڑائی کس لیے لڑ رہے ہیں کہ اس نے 5 منٹ ضائع کیے. لڑائی پہ لگ گئے 20-25 منٹ, لوگ اکٹھے ہو گئے, لڑائی ہو رہی ہے. کس بات پر ہو رہی ہے کہ اس نے میرا وقت ضائع کیا ہے, اور عملاً کیا کر رہے ہیں, عملاً اس سے زیادہ وقت ضائع کر رہے ہیں. ہم سب یہ کر رہے ہیں. واللہ اعلم الا ما شاء اللہ. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ساری جماعتوں کا حال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم جوڑ رہے ہیں اور عملاً توڑ رہے ہیں. اور وہ انگریزی میں کہتے ہیں ایک ایکشن ہوتا ہے پیراڈاکسیکل ایکشن. اور پیراڈاکسیکل ایکشن کہتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہو نا اصل میں وہ نہ ہو, اس سے الٹ ہو. مثلا ہم یہ بازو پھیلاتے ہیں نا, میں نے بازو پھیلایا, آپ سب سمجھ رہے ہیں بازو پھیلا ہے, تو بازو پھیلنے میں مسلد سکڑے ہیں. مسلد سکڑے ہیں تو بازو پھیلا ہے. اگر مسلد نہ سکڑے تو بازو نہیں پھیل سکتا. تو گویا پھیلنے کا عمل اصل میں سکڑنے کا عمل ہے. یہ پیراڈاکسیکل ایکشن ہے. تو جب میں بازو نیچے کر لوں گا تو میرے مسلز ریلیکس ہو جائیں گے. تو جب بازو سکڑا تو مسلز پھیلے, جب بازو پھیلا تو مسل سکڑے. یہ عملاً ہمارا سب کا پیراڈاکسیکل ایکشن ہے. ہم اصل میں یہ کر رہے ہیں, اور یہ میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا. ہم نیک نیتی سے بھی یہی کر رہے ہیں, بدنیتی نہیں, نیک نیتی. اس کی وجہ ہے کہ ایک اس بڑے دائرے میں آپ نے بنا لی انجمن فلاح انسانیت, ایک شخص نے بنا لی انجمن فلاح معاشرہ. اب ایک دائرہ ہمارے پاس ہو گیا انجمن فلاح معاشرہ کا, ایک دائرہ ہمارے پاس ہے انجمن فلاح انسانیت کا. اس کا مقصد بھی وہی ہے, اس کا مقصد بھی وہی ہے. لیکن انجمن فلاح معاشرہ والا جس نے ممبرشپ لی ہے انجمن فلاح معاشرہ کی, وہ اگر محنت نہ کرے, وہ اگر اپنی انجمن کے لیے, اس کی پروپیگیشن کے لیے کام نہ کرے, تو پھر اس کو انجمن کی ممبرشپ لینے کا فائدہ کیا ہے؟ اس دائرے کی جس کی اس نے ممبرشپ لی ہے وہ اس جماعت کا ممبر ہے یا اس جماعت کا ممبر ہے, ہر بندہ نیک نیتی کے ساتھ اپنے دائرے کے لیے کام کر رہا ہے. اور جب آدمی اس دائرے کے لیے کام کر رہا ہے تو دوسرے دائروں کے لیے کام نہیں کر رہا, اور وہ آدمی اپنے دائرے کے لیے کام کر رہا ہے تو اس دائرے کے لیے کام نہیں کر رہا. لہذا ہم سارے ہی اپنے اپنے دائروں کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ جو بڑا دائرہ ہے نا, دائرہ اسلام, اس کے لیے تو کوئی بھی نہیں کر رہا. لہذا آج کے دور میں آپ نے پوچھا تھا ہمیں کیا کرنا چاہیے, کون سی جماعت جوائن کرنی چاہیے. تو آج کے دور میں مجھے یوں لگتا ہے کہ قرآن کا یہی سبق ہمارے لیے ضابطۂ عمل ہے کہ جو سورۃ المائدہ کی ابتدا میں اللہ کریم نے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ ایسا کرو کہ تم نہ یہ جو دائرے چاہے 10 ہیں چاہے 20 ہیں, تم ایسا کرو کہ بر اور تقویٰ کی بات ہو نا تو ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو, چاہے اپنے دائرے کا ہو چاہے کسی اور دائرے کا ہو. بر اور تقویٰ کی بات ہو تو سب سے تعاون, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور گناہ اور زیادتی کا کام کرنے والا ہو تو اپنے دائرے کی بھی حمایت نہ کرو. اگر یہ طرز عمل اپنائیں گے تو ہم بچیں گے. یہ ہے وہ طرز عمل جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا طرز عمل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے الا ماشاءاللہ اس سے بالکل الٹ ہے. ہم جس گروپ میں ہیں, ہم جس پارٹی میں ہیں,
ہم جس تنظیم میں ہیں ہم اس کو پاک اور پوتر ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. ہمارا خیال ہے اس سے اچھا کوئی اور دنیا میں نہیں ہے. اور ظاہر جب ہم اس کو اچھا کہہ رہے ہیں, ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ اس دائرے میں آ جاؤ, تو دوسرے دائروں کی نگیشن کرنے کے لیے, ان کو غلط کہنے کے لیے ہمیں الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم بس اپنی جماعت کو, اپنے گروپ کو, اسی کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں. اور یہ امت کا المیہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, واللہ عالم, ہو سکتا ہے میری سوچ بالکل غلط ہو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو تنظیمیں بنی ہیں, یہ جو مختلف چھوٹے چھوٹے دائرے بنے ہیں, یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس دور کا, اس امت کا. اس نے امت کو توڑا ہے. لہذا اگر جڑنا ہے نا, تو جب آپ اس دائرے میں جہاں بھی آپ ہیں, آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ آپ کس دائرے میں ہیں. آپ کی تنظیم کا نام انجمن فلاح معاشرہ ہے یا آپ کی تنظیم کا نام انجمن فلاح انسانیت ہے, اس کو چھوڑ دیں. آپ جہاں کہیں بھی ہیں, آپ یہ اصول اپنا لیں کہ نیکی اور تقوی کی بات ہوگی تو میں تعاون کروں گا. لہذا وہ دوسرے دائرے والا کرے, تیسرے دائرے والا کرے, چوتھے دائرے والا کرے, آپ تعاون کریں. اور جب آپ سمجھیں کہ گناہ اور زیادتی کی بات ہے, میں نے تعاون کوئی نہیں کرنا. آپ کی جماعت کا صدر, آپ کی جماعت کا امیر وہ غلط کام کر رہا ہو, آپ کہہ دیں میں نے کوئی نہیں تعاون کرنا. آج کے دور میں ہمارے پاس یہی طریقہ ہے. اور وگرنہ اگر آپ کو کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ آپ لوگوں کو جوڑنے کا کام کر سکیں, ان سارے دائروں کو, ان لکیروں کو ختم کر لیں. ویسے یہ طرز عمل جو قرآن نے بتایا نا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اس طرز عمل سے یہ دائروں کی حیثیت خود ختم ہوتی جائے گی. کہ مثلا اس دائرے والے جب کوئی تربیتی نظام کا, تربیتی نشست کا انتظام کریں, تو وہ اگر دوسرے دائروں والے مربیین کو بھی بلا لیا کریں, مثال کے طور پر میں ایک بات کر رہا ہوں, وہ اگر سارے مربیین کو بلا لیں اور اس دائرے والے اس دائرے کے مربیین کو بلا لیں اور آپس میں سارے یہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرنے لگے اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون چھوڑ دیں, تو ان دائروں کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ یہ کچھ عرصہ گزرے گا, یہ دائرے اپنی حیثیت کھو دیں گے, امت ایک ہو جائے گی اگر ہم اس راستے پر چل پڑے. اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ امت ایک ہو سکتی ہے. البتہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث آپ اس کے ساتھ جوڑ کے اپنے لیے کوئی طرز عمل طے کر سکتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تھا کہ دور فتن میں کیا کروں, تو آپ نے فرمایا تھا تلزم جماعت المسلمین و امامہم, مسلمین کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ جو جانا. اب وہ جو میں جماعت المسلمین ابھی بنا لیتا ہوں, آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں, ہم آج کے بعد جماعت المسلمین بنا لیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم, ہمارے ساتھ جڑو. یہ باقی سب سے ہم توڑ رہے ہوں گے یا جوڑ رہے ہوں گے؟ اگلا سوال نہ ہوتا اگر یہ طریقہ کار درست ہوتا, تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگلا سوال یہ تھا اگر ان کے پاس کوئی امام اور جماعت نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ وَإِن لَمْ تَكُن لَهُمْ إِمَامٌ وَلَا جَمَاعَةٌ, اگر ان کے پاس کوئی جماعت کوئی امام نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر تم ایسے کرو کہ تم جنگلوں کو نکل جانا, تم سب کو چھوڑ دینا. فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا, ٹکڑوں سے نہیں جڑنا, جماعت سے جڑنا ہے. ٹکڑوں سے نہیں جڑنا, جماعت سے جڑنا ہے. جماعت ہوگی تو جڑ جاؤ, اگر ٹکڑے ہیں تو ان سے جڑنے. ٹکڑوں کو جوڑنے کا کام کر سکتے ہو تو کر لو, ٹکڑوں کو جوڑنے کا کام کر سکتے ہو تو کر لو, وگرنہ کسی ٹکڑے سے نہیں جڑنا, جماعت سے جڑنا ہے. اگر پوری امت مسلمہ کو جوڑ کر ایک جماعت بنانے کی کوشش کر سکتے ہو تو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کا اصول موجود ہے. نہیں کر سکتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹکڑوں کو تو چھوڑ دو, فاعتزل تلک الفرق کلها, سب کو چھوڑ دو. کیا کرو؟ اگر چھوڑ کے, سب کو چھوڑ کے وہاں رہنا ممکن ہو, بر اور تقوی کے تعاون, یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, بر اور تقوی کے تعاون
اور اسم اور عدوان کے عدم تعاون کے ساتھ اگر اس معاشرے میں رہ سکتے ہو تو رہ لو، اگر نہیں رہ سکتے نا تو بے شک تمہیں جنگلوں میں نکلنا پڑے اور جنگلوں میں جا کے درختوں کی جڑیں چبا کر باقی زندگی گزارنی پڑے. ٹکڑوں سے نہیں جڑنا، جماعت سے جڑنا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. لہذا میں اور آپ اس دور میں یہی کر سکتے ہیں کہ یہ جو امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں نا، ہم ان کو جوڑنے کی کوشش کریں. اور جب میں اور آپ ہم سب جوڑنے کے لیے، ایک ہی ہمارے پاس ایلفی ہے، ایک ہی ہمارے پاس گلو ہے، ایک ہی ہمارے پاس سولوشن ہے، اور وہ سولوشن کیا ہے کہ بر اور تقوی پر لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. نہ بحث کریں کسی کے ساتھ کس کا امیر اچھا اور کس کا امیر برا، نہ بحث کریں کس کی تنظیم صحیح اور کس کی تنظیم غلط. بس بر اور تقوی پر جڑ جائیں، اسم اور عدوان پر چھوڑ دیں. یوں کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ بر اور تقوی پر جڑنے والے لوگ آپ کو ہر تنظیم میں ملیں گے، ہر گروپ میں ملیں گے. اور ہر گروپ میں وہ جو لوگ بر اور تقوی کے نام پر جڑنے والے ہوں گے، اللہ کے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی وہی ہیں جو بر اور تقوی پر جڑتے ہیں، اسم اور عدوان پر ایک دوسرے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ہر دور میں ہی ملتے ہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر جماعت کے اندر ہر دور میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے. ان لوگوں کو ڈھونڈ لیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں، بات ختم. اور ان کے ساتھ ان کو کیسے ڈھونڈنا ہے، ان کا کیا اصول ہے؟ یہی اصول ہے، بر اور تقوی پہ جڑ جائیں، اسم اور عدوان سے پیچھے ہٹ جائیں. یہ اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. وگرنہ تو ہم بھٹکتے رہیں گے. اصول وہی ہے، پہچان وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام والا رستہ کوئی بھی جماعت اپناتی ہے تو وہی جماعت ہے جو کامیاب ہے. اور اگر وہی جماعت کامیاب ہے اور ایسی دعوے والی کئی جماعتیں ہوں تو پھر ان سب کو جوڑنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس یہی طریقہ کار ہے. جو جماعت یہ دعویٰ ہی نہیں رکھتی کہ صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو ہے کامیابی کا راستہ ہے، جو جماعت یہ دعویٰ ہی نہیں رکھتی وہ جماعت تو ویسے ہی نکل گئی. باقی رہ گئی وہ جماعتیں جو یہ دعویٰ رکھتی. ان کو جوڑنے کی کوشش میں اگر ہماری زندگی گزر جائے تو میرے خیال میں یہی درست طریقہ ہے آج کے دور میں، دور فتن میں زندگی گزارنے کا. اور اگر اس طریقے سے لوگوں کو جوڑتے ہوئے ہم زندگی نہیں گزار سکتے تو ہمیں پھر جنگلوں کو نکل جانا چاہیے اور پھر کسی ایسی جگہ جا کے پناہ لینی چاہیے جہاں پہ کوئی انسان نہ ہو. اور پھر وہاں پہ چاہے ہمیں کھانے کو بھی کچھ نہ ملے اور درختوں کی جڑیں چباتے ہوئے زندگی گزارنی پڑے، وہاں پہ رہنا چاہیے. لیکن چونکہ آج کا انسان، اس دعوے والی جماعتیں، اس دعوے والی تنظیمیں، بر اور تقوی کے لوگ آپ کو ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں، لہذا ان سے جڑے. انشاءاللہ کوئی اس میں دوسری بات نہیں ہے. سب سے جڑ کے رہے، سب کو اپنا سمجھیں. جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، آپ سمجھیں یہ ہمارے خاندان کا فرد ہے. اور یہ اس کے اندر اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ لوگوں کو جڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اس دعوے والا نہیں ہے اس سے ٹوٹ جائیں، اس سے ہٹ جائیں. جس کا دعویٰ ہی وہ نہیں ہے جو کامیابی والا دعویٰ ہے، وہ کیا دعویٰ ہے؟ ما انا علیہ واصحابی. اصول ہوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو طریقہ سکھایا صحابہ کرام کو سکھایا، اور جو اس منہج صحابہ کو مانتا ہی نہیں ہے اس سے تو آپ دور ہٹ جائے. لہذا اس سے دور ہٹ کے باقی جتنے دعوے والی جماعتیں ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش میں اگر زندگی گزر جائے میرے خیال یہ درست طریقہ ہے. واللہ اعلم. ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی اور طریقہ ہو، آپ کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیں. ویسے ہمارے جو مولانا کراچی کے ہیں، ہمارے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بخاری شریف کے اندر متعدد احادیث میں پڑھا کہ بنو تمیم ایسا قبیلہ ہے جو ہر دور میں حق پر رہے گا، اور بنو تمیم ایسا قبیلہ ہے جو دجال کے خلاف بھی یہ لوگ ڈٹے رہیں گے. اور بنو تمیم قبیلے کی وہ کہتے ہیں میں نے بہت ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فضیلتیں پڑھی، تو کہتا ہے مجھے اشتیاق ہوا کہ میں جا کے پتہ کروں کہ بنو تمیم جو ہیں ان کا طریقہ کار آج کل کیا ہے، وہ کیسے رہتے ہیں. لہذا وہ کہتے ہیں میں سعودیہ گیا اور میں سعودیہ جا کے بنو تمیم قبیلہ ڈھونڈا
اور ढूंढ के वो कहते हैं मैं उनके अंदर रहा 2-3 दिन, उनका तर्ज अमल देखा, तर्ज फिक्र देखा, और वो कहते हैं मौलाना अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह, उनका कहना ये है कि मैं मुतमईन हो गया कि जिस रास्ते पर हम हैं अल्लाह के फजल से उसी रास्ते पर बनु तमीम है। तो मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रास्ता यही है। तो अल्लाह ताला हम सबको उस रास्ते पर रखे। किस रास्ते पर? माना अलैहि व असहाबी। तन्नीमे से ज्यादा भी हो तो कोई हर्ज नहीं, अमीर कई बनाए हुए हों तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन रास्ता वही हो और उस रास्ते के लोगों को सबको जोड़ने की कोशिश करते रहें, तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और उखरवी